منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور چاہیے کہ ایک جماعت تم میں ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 104 ہے۔ آیت نمبر 111 کا بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہی مضمون آیت نمبر 114 میں بھی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں، قریب قریب میں 3 آیات مبارکہ، تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور آپ اندازہ فرمائیے وہ بات کتنی اہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں، تکرار کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو آیت مبارکہ ہیں، کل کے سبق کے ساتھ گزشتہ دونوں آیات کے ساتھ ان آیتوں کا گہرا ربط ہے، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی قومی اجتماعی کامیابی فلاح 2 چیزوں پر موقوف ہے، نمبر 1 تقوی، اور نمبر 3 2 اعتصام بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ تو یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ترقی کا راز ہیں، اجتماعیت کا راز ہیں۔ تو یہ جو اعتصام بحبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گویا کہ اسی اعتصام بحبل اللہ کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑیں گے۔ اور اللہ نے یہی مضمون دوسری جگہ پر سورہ عصر میں مکمل ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی، تاکید کی، تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین اور ہدایت کرتے رہے۔ تو 2 ہی چیزیں یہاں پر بھی بیان ہوئیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دینا، اور پھر اس پر آنے والے مصائب پر صبر کرنا۔ اور آگے جیسے آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھا بھی ہے کہ اللہ کی جو رسی ہے ننفصام لہا، وہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے، کوئی چھوڑ دے تو الگ بات ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور دوسری جگہ ارشاد فرما دیا لَنْفِصَامَ لَهَا، یاد رکھو یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ اس کو پکڑنے کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق برقرار رہے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ترمذی شریف میں، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ خود اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور ورنہ اللہ تبارک و تعالی عن قریب تمہارے اوپر بھی عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں
انہی آیات مبارکہ کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِهِ، جو تم میں سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے اس کی طاقت نہیں تو زبان سے کر دیں، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ انہی آیتوں کی گویا تفسیر القرآن بالحدیث کے طور پر ہے، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز معروف ہے اور کون سی چیز منکر ہے۔ پہلے تو یہ انسان کو معلوم ہو، داعی کو، کہ معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا چیز ہے، واقفیت ضروری ہے، اچھے برے کی تمیز ضروری ہے۔ اور اسی لیے بسا اوقات اہل علم پر یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم کوئی دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے دین، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ لیکن دیکھیے نا، ہر آدمی حدود اللہ کو نہیں پہچان سکتا، یہ انتہائی گہرا اور نازک علم ہے قرآن و سنت کا، تو اس کے لیے پہلے واقفیت بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کسی ایک جانب زیادہ جھک جاتا ہے، کسی اہم جگہ پر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا یہ فریضہ ہے کہ معروف اور منکر کو پہچانا جائے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو تم میں سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، عوام الناس کا کام یہ ہے کہ نظر آنے والی برائیوں کو روکے، اور جو برائیاں نظر نہیں آ رہی ان کی تحقیق اور تفتیش کرنا، یاد رکھیے یہ خلافت کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ تو ہمارا کام جو برائی ہمارے سامنے آ جائے اس برائی کو روکنا پھر مسلمانوں کی جماعت پر اور مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو تم میں سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، تو دیکھنا شرط ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ فریضہ تب عائد ہے جب آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہاتھ سے بزور بازو آپ اس کو نہیں روک سکتے تو آپ پر بزور بازو روکنے کا فریضہ عائد نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کم از کم زبان سے اس پر رد کر دو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو زبان کا فریضہ بھی عائد نہیں ہوتا، پھر فرمایا دل سے تو کم از کم اس کو برا سمجھو، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ کم از کم اچھائی کو دل سے اچھائی سمجھے اور برائی کو دل سے برا ہی سمجھے۔ تو یہ بات مضمون ہو گیا، بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، کیا اس کی ترتیب ہوگی؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک جماعت تم میں ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے، تو اصل تو خلافت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، لیکن اگر حکومت اپنے کام سے بے خبر ہے، غافل ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے، تو عوام الناس میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ کام ہو کہ وہ کیا کرے گی؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائے گی۔ اب یہ خیر کیا چیز ہے؟ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، خیر قرآن کی اتباع ہے اور میری سنت ہے، یعنی ایک جماعت ایسی ہو جو قرآن اور سنت کی طرف بلائے، خیر سے مراد قرآن و سنت ہے، اور فرمایا کہ وہ خیر کی طرف بلائے۔ اب یہ جو جماعت ہوگی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ یہ اپنا وقت صرف کرے گی لوگوں کو خیر کی طرف بلانے میں، لوگوں کی تعلیم و تربیت میں، ان کے ساتھ توجہ کرے گی، اور اس کے بعد پہلا درجہ تو یہ ہے خیر کی طرف بلانے کا کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، پہلا درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر تمام مسلمانوں کو دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ جماعت دعوت دیتی رہے
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دونوں مقاصد کے لیے تشریف لائے، کافروں کی طرف بھی ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، اور خود اہل ایمان کی طرف بھی انبیاء آئے ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ تو جو خیر کی طرف بلانا ہے کافروں کو بھی، وہ تو ایمان کی طرف آئیں اور ایمان والے اسی پر قائم اور دائم رہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہیں، تینوں آیات جو میں نے عرض کی ہیں، یہ تینوں آیتیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، یہ جو امام ضحاک فرماتے ہیں یہ آیت ہم خاصۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت حقیقت میں صحابہ کرام کی شان کے ساتھ مخصوص ہے کہ اے صحابہ کرام تم بہترین جماعت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اور صحابہ کرام نے کیسے پوری دنیا پر خیر کو غالب کر دیا، کیسے شر کو دنیا سے مٹا دیا۔ تو یہ حقیقت میں آیت کریمہ شان صحابہ پر مشتمل ہے۔ تم بہترین امت ہو، تم امت میں سب سے بہترین لوگ ہو کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے تم روکتے ہو۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس آیت کے ساتھ جو اگلی آیت مبارکہ ہے، اس آیت کا تعلق گویا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طرح اس آیت کریمہ کے بعد جو اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا اور اختلاف کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس صاف احکام آ پہنچے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ گویا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے کہ نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، خیر کی طرف بلاؤ، اور اس سے اعتصام بحبل اللہ ہو جائے گا، اور اس سے ولا تفرقوا پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی ارشاد فرمایا ولا تفرقوا، اور وہاں ارشاد فرمایا اور یہاں فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ بازی کی۔ البتہ جو فروعی اختلاف ہے، ذیلی چیزوں میں اختلاف ہے، اصول دین کے اندر اختلاف نہیں، فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، یاد رکھیے وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور وہ اختلاف امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کو اجتہادی اختلاف کہا جاتا ہے۔ البتہ اس اختلاف کے اندر غلو کرنا منع ہے، اس اختلاف کے اندر تجاوز کرنا منع ہے، اور اس کی وجہ سے سب و شتم کرنا، دوسروں کو پست ثابت کرنا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ورنہ یہ چیز جو فروعی اختلاف ہیں جو صحابہ کرام میں بھی ہوئے اور بعد کے ائمہ کرام میں بھی ہوئے، یہ امت کے لیے بہر صورت ایک رحمت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ منزل سب کی ایک ہے، راستے البتہ جدا جدا ہیں، اور اللہ نے اس کے ذریعے ساری سنتوں کو بھی باقی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فریضے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔